مدارس اسلامیہ دین کے مضبوط قلعے ہوتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیشہ دین کی اشاعت اور ترویج میں اہم رول ادا کیا ہے اور ہمیشہ ایسے جیالوں کو پیدا کیا ہے جو ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے خلاف بھی بہت کچھ لوگ اپنی زبان پر لاتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ جھوٹ کا ایک پلندہ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران آگے بڑھیں اور مدارس اسلامیہ کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ڈھالیں۔ اسکول کا نظام ہر مدرسے میں ہونا چاہیے تاکہ مدارس کے طلباء و طالبات تکمیل حفظ قرآن اور تکمیل عالمیت و فضیلت کے بعد 12ویں جماعت تک کم از کم پڑھ چکے ہوں، تاکہ وہ مستقبل میں اگر آگے اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، نیز وہ لسان قوم سے بھی واقف ہو جائیں اور علم ریاضی وغیرہ بھی اچھے سے سمجھیں، اور اگر گریجویشن کا بھی انتظام ہو جاتا ہے تو یہ اور بہتر رہے گا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اسلام نے تعلیم کی تقسیم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے نام پر نہیں کی، بلکہ نافع اور غیر نافع تعلیم کا تصور پیش کیا۔ دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق نے اس امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہم تعلیمی اعتبار سے دوسری قوموں سے تقریباً نصف صدی پیچھے چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ میں موجودہ نصاب تعلیم کو چھیڑے بغیر عصری علوم کو مدارس کے نصاب میں داخل کرنا از حد ضروری ہے۔ ہماری دعوت مؤثر کیسے بنے گی؟ ہماری تبلیغ تعلیم یافتہ طبقے پر کیسے اثر پذیر ہوگی؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہمارے علماء و صلحاء جدید عصری تعلیم سے بہرہ ور ہوں گے۔ یاد رہے کہ مدارس صرف تعلیم گاہیں نہیں ہوتی، وہاں تعلیم کے ساتھ زیور تربیت سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، مدارس اسلامیہ دراصل وہ بنیادی چیز ہے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے نظام کی ترویج ہوتی ہے۔ ہر انسان تعلیم کی اہمیت و افادت کو سمجھتا ہے، ایسے میں مدارس کو کسی سے پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے ہم بے چون و چراں اسے اپنا لیتے ہیں، پھر تعلیم کے میدان میں ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ جدید صالح اور قدیم نافع تعلیم کا حسین امتزاج ہی مدارس کے روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ ایک طالب علم مدرسے میں تقریباً 9 سال کا طویل عرصہ گزارتا ہے۔ اگر اس طویل عرصے میں وہ عصری علوم سے بہرہ ور ہو جاتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ بلکہ یہ مدارس کا امت پر اور اس طالب علم پر احسان ہی ہوگا۔ اور الحمدللہ وطن عزیز میں ایسے کئی مدارس موجود ہیں جو مکمل کامیابی کے ساتھ دینی و عصری تعلیم سے بچوں کو آراستہ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیگر مدارس کے ذمہ داران بھی آگے آئیں اور اپنے مدارس میں جدید تعلیم کا نظام بھی لے آئیں، اور ایک اہم کام جو مدارس کے ذمہ داروں کو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ تربیت کا انتہائی مضبوط اور اہم ترین کام بھی کریں۔ وقتاً فوقتاً ہمیں مدارس دینیہ کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت تبلیغ و تعلیم کے لیے غیر مسلموں کو بھی مدارس میں مدعو کریں اور انہیں بتائیں، آگاہی دیں کہ مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ انہیں بتائیں کہ یہاں مہذب شہری بنائے جاتے ہیں، یہاں ملک کے قوانین کی پاسداری کرنے والے اور باشعور شہری بنائے جاتے ہیں، یہاں وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جو سماج سے برائیوں کے خاتمے کا کام کرتے ہیں، سماج کی اصلاح ہی ان کا مشن ہوتا ہے۔
یہ محبت و الفت اور اتفاق و اتحاد کے علم بردار ہوتے ہیں۔ اور یقین مانیں، جب غیر مسلم مدارس کو اندر سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک دفعہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ تصویر جو انہیں میڈیا نے مدارس کے متعلق سے ان کے ذہنوں میں بٹھائی ہوتی ہے وہ چکنا چور ہو جاتی ہے۔ ان مدارس کو خدارہ معمولی نہ سمجھیں۔ ان مدارس کی وجہ سے اسلامی ورثہ ہمارے بچوں کے سینوں میں منتقل ہوتا آ رہا ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے سینوں میں منتقل ہوتا رہے گا۔ مدارس امت کا قیمتی سرمایہ ہیں، اسے ہم جتنا مؤثر بنائیں گے اتنے ہی بہترین اور حیرت انگیز نتائج برآمد ہوں گے۔ مگر افسوس کا مقام ہے، آج امت دو ہی جگہوں پر اپنی قوت آزمائی کرتی ہے، مساجد اور مدارس۔ ایسے وقت میں جب کہ مسلمانوں کے تشخص پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم مدارس اور مساجد کے جھگڑوں سے باہر نہیں آ پا رہے، جب دوسری قومیں اپنے تعلیمی اداروں کے استحکام میں مصروف ہیں، ہم اپنے اداروں کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں حسد کی بیماری کینسر کے مرض کی طرح پھیل چکی ہے اور وہ بھی آخری سٹیج میں داخل ہو چکی ہے۔ ہم کسی مدرسے کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی مسلم تعلیمی ادارے کی ترقی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو کیسے کمزور اور کھوکھلا کیا جائے، کیسے ان اداروں سے وابستہ لوگوں کے حوصلوں کو پست کیا جائے۔ حد درجہ افسوس تو تب ہوتا ہے جب سوشل میڈیا پر جناب والا کچھ لوگ مدارس کے خلاف بکواسات کرتے نظر آتے ہیں۔ امت کی اس سوچ پر واقعی مجھے اس وقت ترس آ رہا ہوتا ہے۔ برادران اسلام، اندلس کی تباہی کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، بدگمانی ہمارے دلوں میں اتر چکی ہے۔ رسول خاتم الزمان، رسول خاتم الانبیاء، خاتم النبیین پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے تعلق سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔ افسوس کا مقام ہے ہم اس حدیث کے بالکل الٹا چل رہے ہیں۔ ہمیں ہر کسی سے خیر کی امید ہے سوائے اپنے ایمان والے بھائیوں کے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدارس کو مؤثر بنائیں، عصری علوم کا وہاں انتظام ہو اور اسی طرح جدید طرز تعلیم اور جدید تکنیکی نظام کے تحت بچوں کو پڑھایا جائے۔ اللہ رب العزت وطن عزیز میں موجود تمام مساجد و مدارس اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ رب ذوالجلال امت کو آپس میں متحد فرمائے، اتحاد اور اتفاق کی عظیم نعمت نصیب فرمائے۔